آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں 2-3 پڑھ لیتا ہوں، ساری نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا یاد رکھو، پہلا کام یہ کرو کہ نماز کی پابندی کر لو، نماز کی پابندی کرو، اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھو، اور آخری 3 سورتیں پڑھو۔ پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کس طرح تمہارے اوپر جو ہے نا وہ معیشت، اس کی بارش اور معیشت کیسے کھلتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری برکتوں کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحفیظ، جس کا معنی ہے بہت زیادہ حفاظت کرنے والا۔ جتنے بھی انسان ہیں سب کو حفاظت کی ضرورت ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے مستثنا ہو۔ انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان کو بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ بہت سارے انبیاء کے آپ واقعات پڑھیں قرآن مجید میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اللہ سے کیا کیا، رابطہ کیا۔ تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی جب ہجرت کی تھی تو اس وقت آپ نے حفاظت کے ذرائع، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو اسباب تھے وہ اپنائے تھے۔ مثلا آپ دن کو نہیں گئے تھے بلکہ رات کو نکلے تھے، پھر آپ غار میں جا کے چھپے تھے، پھر آپ نے وہ راستہ نہیں اپنایا تھا جو عام لوگوں کی آمد رفت کا راستہ تھا، بلکہ اس راستے سے ہٹ کر اس راستے کو اپنایا تھا جہاں آمد رفت جو ہے وہ بہت کم تھی۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں۔ آئیے ایک نبی، ان کو حفاظت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ سے کس طرح رابطہ کیا۔ وہ چیز جس کا کام ہے انسان کو نقصان پہنچانا، اللہ پاک نے اسی چیز کے ذریعے اس نبی کی حفاظت کرا دی۔ اس چیز کا کام ہے انسان کو نقصان پہنچانا، لیکن اسی چیز کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرائی۔ وہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، بادشاہ کو توحید کا پیغام دیا، اور اپنے گھرانے کے افراد کو توحید کا پیغام دیا، جس کے نتیجے میں سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ بالآخر انہوں نے طے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سرے سے ختم کر دیں۔ انہوں نے گڑھا کھودا، لکڑیاں ڈالی، آگ جلائی۔ اب آگ کا کام تو کیا ہے کہ جو انسان اس میں جائے، آگ کا کام اس کو ختم کر دینا۔ اللہ پاک الحفیظ ہے، اللہ پاک نے آگ کے ذریعے اپنے نبی کو بچا لیا۔ آگ کا کام ہے ختم کرنا، لیکن اللہ نے اسی آگ کے ذریعے اپنے نبی کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ انہوں نے ڈال دی اندر، اور ڈالنے کے بعد وہ تو 100% مطمئن ہو گئے کہ اب آگ میں کیا ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ڈالنے کے لیے سارے کے سارے انتظامات کر رہے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے الحفیظ سے کیسے رابطہ کیا؟ الحفیظ سے یہ درخواست کی، کیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ 2 باتیں کہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح کفایت کی اور کس طرح اللہ پاک نے اپنی کارسازی دکھائی؟ اللہ پاک یہ بھی تو کر سکتا تھا، جو ڈال رہے تھے ان کو اسی وقت اللہ زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ پتھروں سے ان کو ختم کر دیتا، اللہ زمین کے اندر ان کو زلزلہ اس کے ذریعے ختم کر دیتا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ان کو خراج تک اللہ نے نہیں لگائی، خراج تک نہیں لگائی۔ وہ اپنا پورے کا پورا اطمینان سے کام کر کے چلے گئے۔ اللہ نے آگ کو کہا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردم و سلامہ، ٹھنڈی اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔
اللہ پاک نے آگ کو کہا کہ اب تیرا کام ہے جلانا، لیکن تو نے میرے اس بندے کو جلانا نہیں ہے، یہ میرا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، اب اس کے لیے تو کیا بن جا، ٹھنڈی۔ اور ٹھنڈی بھی کیسے؟ ہم اے سی چلاتے ہیں نا، تو ہم اگر ہمیں سردی زیادہ لگنے لگے تو ہم اس کی کولنگ کو تھوڑا کر دیتے ہیں، پنکھا ہے اس کی ہوا ہمیں گرم زیادہ لگے تو اس کو ہم کم کر دیتے ہیں، یعنی گرمی سردی کے لیے ہم اپنے ہاتھ سے اپنے جو طبیعت اور مزاج کے مطابق اس کو بناتے ہیں۔ اللہ پاک نے آگ کو کہا کہ اب تم میرے ابراہیم کے لیے اے سی بن جا، میرے ابراہیم کے لیے اے سی بن جا، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے بندے کو تکلیف ہو، ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی والی ہو۔ اب الحفیظ کے ساتھ جب اللہ کے ساتھ رابطہ کیا تو اللہ پاک نے پھر اسی آگ کے ذریعے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا۔ یاد رکھیں، اب اللہ پاک نے آگ کے ذریعے بچا کے، اب حق تو یہ تھا کہ جب وہ آگ سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے تو ایمان لے آتے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم نے آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ حق تو یہ تھا کہ اس سے بڑی اور کیا دلیل ان کو ملے گی، لیکن ایمان اس کو ملتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان کا رجوع نہیں تھا، اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں تھا، اس چیز کو دیکھنے۔ آئیے ساتھیو، ہمیں بھی کوئی پریشانی ہو، اس سے بڑی پریشانی اور کوئی نہیں، تو آپ اپنی پریشانی کے عالم میں یہی دعا پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی کوئی پریشانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی آئی احد کے موقع پر، غزوہ احد میں آپ کو پریشانی آئی، اس پریشانی کے موقع پر آپ نے بھی وہی الفاظ پڑھے جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے تھے، قرآن مجید کے اندر ہے، آپ نے بھی یہی کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس پریشانی میں ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دنیا کے جو وکیل ہیں ان وکیلوں سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں پریشانی کے عالم میں، لیکن جو الوکیل ہے اس سے ہم رابطہ نہیں کرتے۔ جو الوکیل ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، ناممکن کو۔ جج کا دل وہ پھیر سکتا ہے، وکیل کا دل پھیر سکتا ہے، مد مقابل کا دل پھیر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ایک ساتھی آیا، کہنے لگا 3 ہم بھائی ہیں، شو روم ہے ہمارا شو روم ہے، 2 بھائیوں کا کام بڑا اچھا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اور شادی بھی نہیں ہوتی میری، میں پریشان ہوں، رشتے والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے اس سے پہلا سوال کیا، میں نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں 2-3 پڑھ لیتا ہوں، ساری نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا یاد رکھو، پہلا کام یہ کرو کہ نماز کی پابندی کر لو، نماز کی پابندی کرو، اور ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھو، اور آخری 3 سورتیں پڑھو۔ پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کس طرح تمہارے اوپر جو ہے نا وہ معیشت، اس کی بارش اور معیشت کیسے کھلتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری برکتوں کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیں۔ تو میں نے کہا آپ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز کے بعد خاص طور پر یا حی یا قیوم 100 مرتبہ پڑھیں۔ صبح کی نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ اس کی تسبیح کریں، اور صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ پر توکل کر کے، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس نے آخر میں ساری باتیں سننے کے بعد کہنے لگا باقی تو سارا ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز 5 وقت پڑھنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، نماز نہ کوئی چوک جائے۔ میں نے کہا پہلے کام یہ کرو کہ 5 کا کھانا خالی نہ ہونے دو، چلو اتنا تو کرو نا، ادا قضا، لیکن 5 کا کھانا خالی نہ ہونے دو۔ جب تم اپنی عادت یہ بنا لو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعت ہی ایسی بنا دے گا کہ جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے ساتھیو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی بھی پریشانی ہو، پریشانی کے عالم میں نماز کا اہتمام اور زیادہ کرو، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو، اور صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ واقول قولی ھذا
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔